السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے چھٹی والے دن بھی وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج بات ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا پہ اور پاکستانیوں سے متعلق میڈیا پہ کہ عمران خان حکومت کس طرح کرتے رہے، جنات کے ذریعے کرتے رہے، اپنی اہلیہ بشرا بیگم کے ذریعے کرتے رہے، ISI کے اس وقت کے DG ISI فیض حمید کے ذریعے کرتے رہے، یا قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے ان کے ذریعے کرتے رہے۔ اس پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن میرا پروگرام ریگولر دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ میں چیزوں کو سامنے نظر آنے والی خبروں پہ کم توجہ دیتا ہوں۔ میں اس خبر کے پیچھے کی کہانی پہ زیادہ کوشش ہوتی ہے اس پہ فوکس کریں، یا اس خبر کے نتیجے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے اس پہ بات کرتا ہوں۔ آج اس بشرا بیگم کے حوالے سے بشرا تسکین، جسے کچھ لوگ بشرا نمکین بھی کہتے ہیں، یا اب وہ بشرا سکندر بن چکی ہیں، ان کا نام چند گھنٹوں کے اندر ہی بشرا تسکین، بشرا سکندر، اور اب نہ جانے آنے والے دنوں میں اور کیا سامنے آئے گا، یہ سب کچھ ہوا۔ میں اس خبر کے پیچھے اور اس خبر کے آگے کیا ہونے والا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس دوران کیا کیا ہو گزرا میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں۔ آج باقی خبریں، حالانکہ خبریں تو اصل کرنے والی کچھ اور ہیں، لیکن ہمارا میڈیا ایک بشرا کے معاملے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور نظر ایسے آتا ہے کہ پاکستان میں سوائے جنات کے علاوہ، سوائے ان کہانیوں قصوں کے علاوہ، پاکستان کی قوم کے پاس، پاکستان کی حکومت کے پاس، اور پھر ان کے سرپرستوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچا۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو کرنے والے کام ہیں، جو ڈسکس کی جانے والی خبریں ہیں، ان پہ بھی بات کروں، اور ساتھ ساتھ ان کی ہلکی ہلکی بھی ڈھولکی بجائی جائے جو بشرا بیگم اور بشرا تسکین کے معاملے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ سے گزارش کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ ہم پاکستان کی، پاکستانیوں کی بہتری کی بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی میجورٹی کے دل کے قریب ہے، مطلب جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں، جس پہ وہ آگے راستہ اپنا تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت انداز میں تبادلہ خیال جاری رکھیں۔ ناظرین، خبر تو یہ چلی کہ بشرا تسکین انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا لندن کے اخبار دی اکانومسٹ میں، نہیں بلکہ دی اکانومسٹ کے ایک ذیلی میگزین 1843 اس میگزین کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اکانومسٹ کا ادارہ 1843 میں شروع ہوا۔ اب جس طرح یہاں امریکہ میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز، ان کے مین اونر CNN والے ہوتے ہیں، فاکس نیوز والے ہوتے ہیں، یا اور MSNBC، CNBC مین ادارے جو ہیں، لیکن ذیلی ریاستوں میں، مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے میگزین، چھوٹے چھوٹے اخبارات ان کے وہاں چلتے رہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی پڑھنے کے لیے جب امریکہ آئے تو یہاں امریکہ میں وہ CNN کے فلوریڈا میں ایک مقامی چھوٹے اخبار میں انہوں نے انٹرنشپ کی، اور وہاں سے ان کے CNN کے ساتھ رابطے استوار ہوئے، کیونکہ ان دنوں 9/11 کے بعد انہیں بندے چاہیے تھے پاکستان میں کام کرنے کے لیے، اور پاکستان میں چانسز اس طرح کے تھے کہ ان کے راستے کھل گئے، اور یہ وہاں فکسر کے طور پر پاکستان میں ناردرن ایریا میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا CNN کے فکسر کے طور پر، اور پھر وہاں سے مولویوں سے بھی رابطے ہوئے، مولویوں سے رابطے ہونے کے دوران ان کا حکومتوں سے رابطے ہوئے، سیاستدانوں کے گھر آنا جانا ہوا، اور وہاں سے پھر ہک ڈالنے میں ماہر ہیں محسن نقوی صاحب۔ انہوں نے ایسی ہک ڈالی کہ یہ ہک اب پاکستان کے سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں شہباز شریف کے سر بھی چڑھ جائے۔ اب واپس آتے ہیں بشرا تسکین کی طرف۔ بشرا تسکین بھی اسی طرح 1843 کے لیے کہیں فکسر کے طور پر یا کو رائٹر کے طور پر کام کرتی رہی ہوں گی، یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں باقاعدہ لانچ کیا، وہاں لگوایا، وہاں پہنچایا، اور کہا کہ آپ تگڑی ہو جائیں۔ اور چیٹ GPT کے اس دور میں تو ویسے بھی کوئی مشکل کام نہیں، بندہ صرف ہمت کرے کہ اس نے کام کیا کرنا ہے، فیصلہ کرے کہ کس ادارے میں اس نے جانا ہے، کس حیثیت میں جانا ہے، اور اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ذیلی اداروں، ISI جیسے اداروں کی کچھ دستاویزی ثبوت پہ آپ کے ہاتھ لگ جائیں، آپ وہ لے کے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے دروازے پہ چلے جائیں اور انہیں کہیں یہ میرے پاس ثبوت ہے، اور پھر گوروں کے دیس میں اس طرح کی کہانیاں کہ جی پاکستان میں تو جنات حکومت کرتے تھے، بشرا بیگم یہ کرتی تھی، سریوں کا معاملہ تھا، بکروں کی سریاں، یہ وہ، اس طرح کی کہانیاں یہاں کے لوگوں میں بک جاتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر فنڈنگ بھی ہو، پیچھے فنڈنگ بھی ایسی جس کا کوئی ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی فنڈنگ، اور ISI اور را، موساد، جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا بھر میں، ان کے اکاؤنٹس ان آڈیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف یہ لکھنا ہوتا ہے پیڈ ٹو دا کانٹیکٹس، فلاں پروجیکٹ کے لیے اتنا فنڈ منظور کر دیا گیا، کس کس کو اس پروجیکٹ کے آگے پے کیا گیا، کانٹیکٹ کو پے کیا گیا۔ کانٹیکٹ کا نام سامنے نہیں ہوتا، لیکن بیک اینڈ پہ فائلز میں لکھا ہوتا ہے کانٹیکٹ نمبر 1 کون ہے، کانٹیکٹ نمبر 2 کون ہے، کانٹیکٹ نمبر 3 کون ہے۔
کس کو پیسے کتنے دیے گئے، لیکن سامنے صرف یہی لکھ رکھا جاتا ہے کہ کانٹیکٹ کو پے کر دیے گئے. تو یہ کانٹیکٹ ہے بشرا تسکین ہمارے ذمہ دار اداروں کی. جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا اس سے زیادہ کردار نہیں ہے. اور پھر اتنی پھس پھسی اپیئرنس اس کی، اسے باقاعدہ پاکستان لا کے بٹھایا گیا مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ. ابصار عالم جیسے جو ذاتی ملازم رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے توسط سے ہی وہ پیمرا کے چیئرمین لگے تھے. حالانکہ اس وقت بی اے منیمم کوالیفیکیشن رکھی گئی صرف ابصار عالم کو چیئرمین پیمرا لگانے کے لیے، کیونکہ موصوف کے پاس صرف بی اے کی ڈگری تھی، اس کے زیادہ آگے کچھ وہ پڑھ نہیں سکے تھے. صحافت میں آ گئے یا کسی اور دھندے کام میں آ گئے. اس وقت باقاعدہ پلان کر کے بی اے کی کوالیفیکیشن انٹروڈیوس کرائی گئی پیمرا کے لیے اور پھر انہیں پیمرا کا چیئرمین لگایا گیا. اس وقت انہوں نے کہا تھا میڈیا کے سامنے، جب میڈیا والوں نے زیادہ زج کیا تو انہوں نے کہا اب میں صحافت نہیں کروں گا. لیکن بعد ازاں وہ اپنے اس وعدے کو بھول گئے اور ضرورت پڑنے پہ جب بے روزگار ہوئے، پیمرا سے بھی نکلے اور کوئی کام نہیں تھا دھندا کرنے کو، تو وہ واپس صحافی بن گئے. اب جب ضرورت پڑتی ہے اس مینڈیٹ سے اور حکومت یا ان کے سرپرستوں کو، تو ابصار عالم کو ہی یوز کیا جاتا ہے. گزشتہ روز بھی یہی کیا گیا، ابصار عالم کے سامنے جا کے اس بشرا تسکین کو بٹھا دیا گیا. لیکن جو سوالات دیے گئے تھے ابصار عالم کو یا ابصار عالم کے ذہن میں آئے، پوری کوشش کے باوجود بشرا تسکین پاکستان کے عوام کو مطمئن نہیں کر سکی کہ وہ اس نے یہ سٹوری کیوں کی، کس لیے کی، بلکہ سٹوری بھی نہیں، رائٹ اپ ہے. اور پھر ایک اور پروگرام منیز معین جو اپنا ویلاگ تو بہت اچھا کرتی تھی، اب وہ پروگرام بھی کر رہی ہیں مین سٹریم میڈیا پہ. منیز معین کے پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا جو وکیل ہیں، انہوں نے ایک سوال کے 1 2 3 جب سوالوں کے جواب مانگے تو بشرا تسکین کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں نے نیا کچھ نہیں دیا، اس میں کوئی خبریت نہیں ہے. خبریت وہ ہوتی ہے جو نئی ہو، لیٹسٹ ہو، جس میں کوئی اپ ڈیٹ ہو. اس نے کہا میں نے تو وہ سارا کچھ جو پاکستانی میڈیا میں چل رہا تھا وہ سارا اس آرٹیکل میں اکٹھا کر کے اوون بینٹ جونز کے حوالے کیا اور اس نے مجھے کو رائٹر کے طور پر ساتھ شامل کر کے اس کی نوک پلک سیدھی کر کے چھاپ دیا. اب اوون بینٹ جونز بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ میں نے کہاں سر دے دیا. لیکن یہ اس کا کوئی نیا تجربہ نہیں، پرانا تجربہ تھا. اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کے حوالے سے آرٹیکل بھی لکھتے رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کا مدعا پاکستان کا مذاق، پاکستان کا ٹھٹھا اڑانا ہوتا تھا. اب کی بار البتہ انہوں نے غلط بندے کو چنا ہے اور وہ ہے عمران خان. اور عمران خان اس وقت اکیلا نہیں ہے. پاکستان کی عوام کی 80 to 85% پبلک عمران خان کے پیچھے ہے. مطلب 25 کروڑ اگر آبادی ہے تو 20-22 کروڑ عمران خان کے حمایتی ہیں. اور پھر یہ حمایتی جاہل نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور گزشتہ 3 سالوں کے دوران اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ خبر سامنے آتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے اس خبر کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ گھنٹوں کے اندر اس خبر کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے بشرا تسکین کا کر دیا اور بشرا تسکین کے سرپرستوں کا کر دیا. اب یہ صرف پاکستان کے میڈیا میں ہی نہیں بلکہ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ڈسکس ہوگا کہ ہوا کیا، اور ہونا شروع ہو گیا. جس طرح امریکہ میں مختلف آرٹیکلز چھپنے شروع ہو گئے کہ عمران خان کے حوالے سے اس 1843 کو کیسے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہاں بات ختم نہیں ہوگی، پی ٹی آئی والوں کے پاس فنڈز بھی ہیں اور وہ کراؤڈ فنڈنگ کرنے میں بھی ماہر ہیں. اگر وہ عادل راجہ کے خلاف ISI کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کیس کرتے ہیں، اس کے خلاف اگر کراؤڈ فنڈنگ پی ٹی آئی والے کر کے عادل راجہ کو کھڑا کر سکتے ہیں کہ جو عدالت میں کیس لڑو، تو کیا اس معاملے میں اب کراؤڈ فنڈنگ پی ٹی آئی والے نہیں کر سکتے؟ اور پی ٹی آئی والے یقیناً جہاں زلفی بخاری جیسے عمران خان کے کمیٹڈ ساتھی اور عمران خان کے دوست اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے لندن میں کیس کرنا 843 کے خلاف کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ کیس آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. اور جب کیس ہوگا تو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. جب وہاں بشرا تسکین یہ کہیں گی کہ ہم نے تو صرف پاکستان کے میڈیا میں چھپنے والی چیزیں اکٹھی کر کے چھاپ دی، تو وہ کہیں گے حضور وہ تو پاکستان میں میڈیا میں چھپ گیا. پاکستان کے میڈیا میں تو جھوٹ سچ سب کچھ چھپ جاتا ہے وہاں، کیونکہ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. اسپیشلی جب اوپر سے سرپرستی حاصل ہو، وہاں پیکا بھی وہاں کام کرتا ہے جہاں حکومت کے مفاد میں کام ہو، حکومت کے خلاف کام ہو، تو وہاں پیکا بھی خاموش ہو جاتا ہے. یہاں آپ کو انگلینڈ میں جواب دینا پڑے گا ایک ایک سطر کا، ایک ایک لفظ کا. وہاں بشرا تسکین بھاگ جائیں گی، معافی مانگیں گی، یا پھر دی اکانومسٹ والوں کو یا دی اکانومسٹ کے ذیلی ادارے 1843 کو اربوں نہیں تو کروڑوں روپے کم از کم پی ٹی آئی اور عمران خان کو دینے پڑیں گے. اس لیے وہاں تو اب یہ مشکل آنے والی ہے. اگر آپ نے جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ بھی پاکستانی میڈیا میں، وہ اٹھا کر آپ نے انگلینڈ کے میڈیا میں چھاپ دیا، تو اب انگلینڈ میں تو ذرا معاملات کافی ٹف ہیں، وہاں بشرا پھنس گئی ہیں. پھر یہاں سے واردات یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح شاہین صاحب نے میرے گزشتہ ویلاگ میں کہا کہ بھائی آپ نے سب کچھ کر لیا، فیلڈ مارشل بھی عاصم منیر صاحب بن گئے، تمام فورسز کے سربراہ بھی بن گئے، ایک نئی فورس راکٹ فورس بھی کھڑی کر لی، اس کے بھی سربراہ بن گئے، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہے اس کے بھی سربراہ بن گئے. آپ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں کر لی نا.
آپ کو استثناء بھی مل گیا. آپ کے گزشتہ گناہ جو تھے، جو کردہ نہ کردہ جس قسم کے بھی تھے، وہ آپ نے کیے یا نہیں کیے، ان کا استثناء بھی مل گیا. آئندہ آنے والے بھی جب تک آپ وردی میں ہیں استثناء وہ بھی ملا، اور آپ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں اس وقت تک کا استثناء آپ نے لے لیا. آپ نے سب کچھ لے لیا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کر لیا. پارلیمان سے 234 بندے اکٹھے کر کے وہاں سے استثناء لیا، عدلیہ اپنے ہاتھوں میں کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا. اب آگے چلیں، حکومت چلائیں، کام کریں، ڈیلیوری دیں. شاہین صاحب کا یہی سوال تھا کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اور ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ جواب مانگیں گے. پہلے استثناء کیوں لیا، ضرورت کیوں پیش آئی تھی، کیسے لیا، آپ نے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی. چلیں اب توجہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے ہٹانے میں کامیاب ہوں گے. بشریٰ تسکین کی سٹوری اگلے 2-4 گھنٹے اور چلے گی، اس کے بعد یہ ڈائی ہو جائے گی. اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد باقاعدہ ایک خاتون لائی گئی تھی حاجرہ نام کی، ان سے کتاب لکھوائی گئی تھی عمران خان کے خلاف. کتاب کی لانچنگ اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کرائی گئی تھی، اور پھر پورے اہتمام سے اپنی پسند کے تمام میڈیا چینلز پہ حاجرہ کو پیش بھی کیا گیا تھا. حاجرہ نے وہاں گھنٹوں بحث بھی کی، بات بھی کی کہ عمران خان کے بارے میں ہم نے کتاب میں کیا لکھا. یہی باتیں تھی ساری جو آج بشریٰ تسکین کے ذریعے پھر کرائی گئی. لیکن کیا ہوا، کہاں ہیں حاجرہ، کہاں ہیں وہ سٹوریاں، اور کیا اس کا کوئی فرق پڑا عمران خان کے صحت پہ یا عمران خان کے فالورز کی صحت پہ؟ میرے خیال میں عمران خان کے فالورز کی تعداد حاجرہ کے بعد بڑھی تھی، اب بشریٰ کے بعد پھر بڑھے گی. کیوں کہ دوسری طرف پاکستان کے اور پاکستانیوں کے حق میں دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جس طرح کہ گزشتہ روز امریکہ سے خبریں نکلی ہیں کہ جیفری ایپسٹن، جو امریکہ میں تو بدنام زمانہ ہوگا، اور اس کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیفری ایپسٹن کی کہانیوں میں کہیں عمران خان کا بھی ذکر ہے. اب جیفری ایپسٹن جس کا کردار امریکہ میں قابل نفرت ہے کہ وہ کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ سیکس کے حوالے سے اس کی ایک شہرت تھی، اور وہ دنیا بھر کے خصوصاً امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اس حوالے سے سہولت کار تھا. اور پھر وہاں اگر عمران خان کا ذکر آتا ہے تو اس پہ ڈنڈورا پیٹنے والے کہتے ہیں دیکھیں عمران خان کا ذکر آ گیا. ذکر آنا یا ذکر کس تناظر میں آنا کہ اس کی ایک سابقہ گرل فرینڈ، اس کی ایک تصویر عمران خان کے ساتھ کہیں آ گئی. تو ہاں، عمران خان ایک سیلیبریٹی تھا، وہ امریکہ میں انگلینڈ میں بڑی بڑی تقریبات میں اسے بلایا جاتا تھا، وہ جاتا تھا، اور ایک تقریب میں اگر 100 200 300 بندے وہاں موجود ہیں اور وہاں کسی نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لی، اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنانا لوگ اس وقت بھی اور آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سربراہان مملکت مہاتیر محمد جیسے لوگوں کی اہلیہ محترمہ نے کیمرہ مینوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی موجودگی میں عمران خان سے یہ درخواست کی کہ کین یو ہولڈ مائی ہینڈ، اور عمران خان کا ہاتھ پکڑ کے تصویریں بنوائیں لوگوں نے. اور لوگ بھی وہ جو اپنے ملک میں خاتون اول کا جن کا اور ایک رسپیکٹ کا ایک مقام تھا، ایسے لوگ اگر عمران خان کے ساتھ تصویریں کھڑے ہو کر بنواتے ہیں تو ان میں اس طرح کی کوئی جیفری ایپسٹن کی سابقہ گرل فرینڈ نے بھی عمران خان کے ساتھ تصویر بنوائی ہوگی. اس سے زیادہ آپ عمران خان پہ جیفری ایپسٹن کے حوالے سے کیچڑ نہیں اچھال سکتے تھے. لیکن دوسری طرف جو خبر آئی جیفری ایپسٹن کی ای میل جو لیک ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان دنیا بھر میں، مسلمانوں کی دنیا میں ایک اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو چکا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے لیے، کہ وہ امام خمینی، صدر شی جی پنگ، صدر پیوٹن اور پریزیڈنٹ طیب اردوان سے بڑا خطرہ ہے. اب اگر اس طرح کی ای میل جیفری ایپسٹن کی نکلیں گی اور وہ امریکی میڈیا میں چھپیں گی، اور امریکی میڈیا میں چھپنے والی خبریں پوری دنیا میں دیکھی پڑھی سمجھی جاتی ہیں، تو انٹرنیشنلی آپ امیجن کریں کہ عمران خان کا گراف کتنا اوپر جائے گا کہ ہاں واقعی اس وقت بھی عالم اسلام میں ایک ایسا لیڈر موجود ہے جسے امریکہ اور اسرائیل اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. چلیں، ویلکم ٹو دا سرکس. ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے کوشش تو کی تھی عمران خان کو بدنام کرنے کی، لیکن اللہ کے کام ہے کہ آپ نے انگلینڈ میں محاذ کھولا، امریکہ میں عمران خان کے حق میں خبریں آنا شروع ہو گئی. حق میں اس سینس میں کہ اس کا اثر پاکستان میں عمران خان کے حق میں جائے گا. حالانکہ وہ خبر امریکہ میں عمران خان کے خلاف چھاپی گئی ہے، لیکن پاکستان کے عوام اتنے ماشاءاللہ باشعور ہو چکے ہیں، انہیں ہر خبر کے اوریجن کا بھی اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور اس خبر کے اثرات کا بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور اسی خبر کے تناظر میں وہ اپنے آئندہ آنے والے فیصلے بھی کرتے ہیں. اور سیاسی طور پر، عوامی طور پر اور میڈیائی طور پر پاکستانی عوام کو باشعور کرنے میں عمران خان کا بڑا کردار ہے، اور اس میں عمران خان کی بڑی محنت ہے. بڑے صبر، حوصلے اور تحمل سے وہ یہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، سہ بھی رہا ہے، اور اب تو اس کے خاندان، اہل خانہ والے بھی اسے برداشت کر رہے ہیں. اور جس طرح شاہین صاحب نے کہا تھا کہ اب حکومت کرنی ہے، حکومت کریں، حکومت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور جب حکومت کرنے میں مشکل پیش آئی ہمارے فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو، تو انہوں نے ایک اور غلط فیصلہ کر لیا، اور وہ عمران خان کو ایک بار پھر بدنام کرنے کی کوشش
کیونکہ اب شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح انہیں اوپر سے اشارے ملے تھے کہ عمران خان اتنا خطرناک ہے کہ اسے سیاست سے تو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش میں آپ ناکام رہے، اللہ نہ کرے آپ اسے اس دنیا سے یہ ایلیمینیٹ کرنے کے سلسلے میں کچھ آگے کر گزریں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ کرنا پڑے تو اس سے پہلے عمران خان کو اخلاقی طور پر اتنا بدنام کر دیا جائے کہ اگر اس طرح کا کچھ واقعہ ہو جس طرح پریزیڈنٹ مرسی کے ساتھ مصر میں ہوا تو لوگ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بندہ اس قابل ہی تھا، اس کے ساتھ اگر پریزیڈنٹ مرسی والا انجام ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے آقا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا ہیں وہ اگر عمران خان کے حوالے سے اس طرح کا کچھ سوچ رہے ہیں تو، لیکن یہ کوشش ان کی ناکام گئی۔ عمران خان کو اخلاقی طور پر ایک ناپسندیدہ کردار کے طور پر پیش کرنے کی یہ کوشش بھی ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ وہ عمران خان کو اس پچ پہ لے گئے ہیں جو پچ ہی عمران خان کی ہے۔ عمران خان تو ماہر ہے سوشل میڈیا کا، سائبر واریئرز جتنے عمران خان کے دستیاب ہیں اور یہ سارے خدائی خدمتگار ہیں، اپنے تئیں عمران خان کے دفاع میں آپ دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی آؤٹ لیٹ دیکھ لیں، وہاں عمران خان کے حق میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس وقت گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یہ بات ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ بشرا تسکین از نتھنگ، شی از جسٹ اے ٹیشو پیپر، اندر ٹیشو پیپر، جس طرح اس سے پہلے عائشہ گل علائی استعمال کی گئی، حاجرہ نام کی خاتون استعمال کی گئی، اور اب بشرا تسکین، درمیان میں اور پتہ نہیں کتنے نام ہوں گے جو ہمیں یاد بھی نہیں رہے۔ اب اس وقت بشرا تسکین کی سٹوری سامنے آنے کے بعد سر پکڑ کے کون کون بیٹھا ہوگا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، مریم نواز سر پکڑ کے بیٹھی ہوں گی، شہباز شریف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان کے بارے میں اب سامنے آ رہا ہے الامان الحفیظ، حتیٰ کہ تہمینہ دورانی کہیں، تہمینہ کھر کہیں یا تہمینہ شہباز شریف کہیں، وہ بھی اس وقت پریشان ہوں گی کہ یہ بشرا تسکین والا پنگا میرے ہسبینڈ شہباز شریف کے باس فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے اس وقت کیوں لے لیا۔ بلکہ پی ٹی آئی والے تو اس وقت بشرا تسکین کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ آپ نے اس قوم کی یادداشت تازہ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، تھینک یو بشرا تسکین۔ مثلا یہ کہانی لوگ بھول چکے تھے کہ شہباز شریف وزیر اعظم کیسے بنے، اب اس یادداشت کو بھی تازہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ۔ پاکستان میں مشتبہ ذرائع سے اربوں روپے کماتا ہے، لیکن یہ پیسہ کالا دھن ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں سے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے واپس پاکستان ٹی ٹیز کی صورت میں شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں لایا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے دوران شاہد رفیق نامی شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے سلیمان شہباز کے آفس سے پیسوں کی بوریاں اٹھائیں تاکہ اس کو ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجے۔ اسی طرح لندن میں کرنسی ایکسچینج کمپنی کے مالک آفتاب محمود نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے صرف 2008 اور 2009 میں 24 لاکھ ڈالر وائٹ کر کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان بھیجے۔ اب آتے ہیں اس کیس کے تاریخ پہلو کی طرف۔ اس کیس میں تحقیقات اور محنت ایف آئی اے کے سینئر افسر ڈاکٹر رضوان نے کی تھی اور عدالت میں اس کیس کو ایف آئی اے کی طرف سے سکندر ذوالقرنین نے پرسو کیا تھا۔ یہ کیس 2018 سے 2022 تک چلتا رہا۔ ایف آئی اے کا کیس مضبوط تھا اور قریب تھا کہ 2022 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہو جاتی، لیکن اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اچانک ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین کو ایک خفیہ کال موصول ہوئی جس میں ان کو کہا گیا کہ وہ اگلی پیشی پر عدالت نہیں جائیں گے۔ تو بڑا اسٹرانگ کیس تھا، وہ بالکل اس پہ فیصلہ آنے والا آ جانا تھا، اور وہ ان کے خلاف وہ کیس بیسیکلی شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز، یہ اور بھی کچھ لوگ تھے۔ ان دنوں ایک موقع پر سکندر ذوالقرنین کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں کیونکہ شہباز شریف اگلے وزیر اعظم اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے والے ہیں۔ وہ ریکارڈ خود ہی بتائے گا کہ 16/2 کو منسٹری آف لا میرا نوٹیفیکیشن کرتی ہے اور 18 کو پہلی تاریخ کو میں پیش ہوتا ہوں۔ مجھے 10 تاریخ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کال کرتا ہے اور میسج دیتا ہے کہ آپ نے کل کورٹ میں نہیں آنا کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے نہیں تشریف لانی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کون سا، اور پہلے میرا کمیونیکیشن تھا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ، ہوا سا ڈی جی پروونشل ڈی جی تھے، وہ اس سے پہلے ریموو کر دیے گئے تھے، تو لہٰذا آئی او نے مجھے کال کی اور وہ میں نے کورٹ کو لکھ کر دے دیا کہ میں معذرت خواہوں کہ کیونکہ مجھے اس طرح میسج آیا تو میں نہیں پیش ہوں گا۔ یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھیں جب وزیر اعظم عمران خان ہی تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے عدالت کو ان ریٹرن یہ بتا دیا کہ ان کو اس کیس سے پیچھے ہٹنے کا کہا جا رہا ہے
اور ڈاکٹر رضوان جنہوں نے تمام تر تحقیقات کی تھی وہ تو گویا ڈپریشن میں ہی چلے گئے اور کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیں جی، شہباز شریف کا کچا چھٹا ایک دفعہ پھر قوم کو یاد دہانی کے طور پر سوشل میڈیا پہ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جو دنیا بھر میں پاکستان کے لیڈر بنے پھرتے ہیں اور پاکستان کے قوم کے اربوں روپے غیر ملکی دوروں پہ ضائع کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے، ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ان دوروں سے مل کچھ نہیں رہا سوائے بدنامی کے، جس طرح کہ انہوں نے مصر میں جا کے دنیا کے 26 ممالک کے سربراہان مملکت کے سامنے شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جعلی تعریفیں کی اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا۔ تماشا لگا کہ یہ جوکر کہاں سے آ گیا، کس ملک کا یہ وزیراعظم ہے کہ دنیا کے 26 ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ کر رہا ہے اور اس طرح کی اس کی جعلی تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ ہیں شہباز شریف۔ وزیراعظم کیسے بنے، ایک دفعہ پھر قوم کو بتا دیا گیا۔ کیسے انویسٹیگیشن آفیسر کو خفیہ کال آئی، کس طرح ان کے باس ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ وزیراعظم بن گئے۔ چلیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں اور بھی اس میں بشرا تسکین کے کہانی میں کھلتی ہیں۔ بشرا تسکین کے وینچر میں جہاں ہمارے میڈیا والوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، ذرا یہ کہانی بھی دیکھ لیں۔ شاہزیب خانزادہ جو جیو والوں کے سٹار پرفارمر ہیں، ٹیلی پرومپٹر کی مدد سے ایسے چیختے چنگاڑتے ہیں جیسے پورا پاکستان انہوں نے آگے لگایا ہوا ہو۔ جس دن یہ بشرا تسکین والی کہانی بریک کی گئی، پہلے سے چھپی ہوئی خبریں دوبارہ اکٹھی کر کے جب پیش کی گئی تو جیو والوں نے اپنے مین ہیڈ لائنز کا 90% حصہ اس بشرا تسکین کی کہانی کے حوالے کر دیا، جس کی کو رائٹر خود تسلیم کر رہی ہے کہ میں نے تو ادھر ادھر سے اٹھا کے چیزیں اکٹھی کی تھیں، کوئی اس میں نئی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس پہ جیو والوں نے 90% اپنی مین ہیڈ لائنز 9 بجے والی صرف کر دیں۔ اور پھر شاہزیب خانزادہ جیسے لوگ چیخ چنگاڑ کے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد اب 24 گھنٹے آپ گھر میں تو بند ہو کر نہیں رہ سکتے، پیسے آپ کھا تو نہیں سکتے، پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ کو باہر بازار جانا پڑتا ہے۔ شاہزیب خانزادہ کسی مال میں گئے اور وہاں لوگوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا، لوگوں نے ویڈیو بنانی شروع کی۔ شاہزیب خانزادہ منت کر رہے ہیں کہ یار یہ ویڈیو تو نہ بناؤ۔ اس بندے نے کیا کہا ذرا خود سن لیجیے۔ یہ تو بنانی پڑے گی نا، مگر ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا۔ آپ نے جو ضلالت کی ہے، آپ نے جو ضلالت کی ہے آپ نے عمران خان کے خلاف، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ ذلیل آدمی، تم نے جو عمران خان کی بیوی کے خلاف جو کیا ہے اس کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے یہ کہا اور میں نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے۔ We just want to talk to you, man. یہ تو بنانی پڑے گی نا آپ۔ چلیں جی، وہ ان کی اہلیہ ہیں شاید ساتھ شاہزیب خانزادہ کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے یہ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے، ہم نے صرف بات کرنی ہے، بات تو کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر انہیں مائک ملتا ہے، کیمرہ ملتا ہے تو یہ گھنٹوں وہاں چیختے چنگاڑتے ہیں اور عمران خان کو اور ان کے اہل خانہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب پبلک کے سامنے جائیں گے تو پبلک پھر جواب تو مانگتی ہے۔ اور اگر چلیں دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے بیگمات کی اور بچوں کی خبریں کرنی ہیں تو پھر ایک خبر اور دیکھ لیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان زبردستی کے نام کے بنے ہوئے ہیں، عملی طور پر تو وہ نہیں ہیں، ان کی والدہ، اہلیہ اور بچے ناراض ہو کر سرکاری رہائش گاہ چھوڑ کر آبائی گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ والدہ اور اہل خانہ کا اصرار ہے کہ یحییٰ آفریدی فوراً استعفیٰ دے۔ چلیں، اب آپ کے بچوں نے یہاں تک اگر احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ خود ہی اپنے گریبان میں جھانک لیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہ آپ نے عمران خان کی اور اپنے پاکستان کی عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا کیسے گھونپا۔ پاکستان کے عوام کو اگر ایک ایک بات کا پتہ ہے تو آپ کے اہل خانہ کو کیا نہیں معلوم؟ وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہی میڈیا ان کے ہاتھ میں بھی ہے اور پھر لوگوں سے ان کا ملنا ملانا بھی ہوتا ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو آپ نے سپریم کورٹ میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ شام کو اکیلے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے اکیلے پولو کھیلتے ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ آپ کو دوسرا ساتھی پولو کھیلنے کے لیے بھی اس وقت دستیاب نہیں۔ اور جیسے آپ کام کر رہے ہیں شاید آنے والے دنوں میں آپ کے گھر میں کے ملازم بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اہل خانہ کے بارے میں تو اب خبریں آ ہی رہی ہیں۔ اب یہاں اسٹیبلشمنٹ والوں کے لیے ایک اور امتحان آن پڑا ہے۔ اس سے پہلے کمشنر لیاقت چٹھا جنہوں نے یہ انکشاف کیا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کہ ان کے زیر کمان پنڈی ڈویژن تھا اور پنڈی ڈویژن کے 13 کی 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہوئے تھے۔ مجھ سے زبردستی فیصلے تبدیل کروائے گئے، رزلٹ تبدیل کروائے گئے۔
जिस दिन वो इंकशाफ किया लियाकत चट्टा ने, उन्हें उठा लिया गया और आज तक उन्हें सामने पब्लिक के दोबारा पेश नहीं किया गया। बताया जाता है कि उन्हें एक घर में नज़रबंद रखा गया है और उनके अहले खाना को कभी कभी उनसे जाकर मिलने की इजाज़त होती है। इसके अलावा लियाकत चट्टा पे पूरा जोर लगाया गया है। वो अभी तक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर वो तैयार हो जाते तो उन्हें मीडिया के सामने लाकर बिठा दिया जाता और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली जाती। अब क्या ऐसा होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के अहले खाना, जो जस्टिस याहिया अफरीदी के इस ताज़ा तरीन वारदात बल्कि शर्मनाक हरकत की वजह से उनसे नाराज़ होकर सरकारी रिहाइशगाह से अपने आबाई घर मुंतकिल हो चुके हैं, तो क्या अब जस्टिस याहिया अफरीदी की बेगम और बच्चों पे भी इसी तरह की नज़रबंदी लागू होगी जिस तरह की कमिश्नर चट्टा पे है? और फिर अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो किस किस सरकारी अफसर के, किस किस ब्यूरोक्रेट के, किस किस जज के और किस किस जर्नैल के बच्चों और बेगमात पे आप इस तरह की नज़रबंदियाँ लगाएंगे? फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम इस मामले पे ज़रा गौर कीजिएगा। नाज़रीन, ये व्लॉग लंबा हो रहा है, लेकिन आखिरी एक ज़रा झलक बुशरा तस्कीन के हवाले से, क्योंकि इस खेल में मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, इसलिए ज़रा बुशरा तस्कीन ने मरियम नवाज़ का क्या नुकसान किया ये उज़मा कारदार की ज़बानी सुनते हैं, जो इमरान खान की कभी साथी रही हैं, इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही हैं, लेकिन अब इमरान खान को छोड़ के वो जब मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई तो मरियम नवाज़ ने उनसे मिलने के बाद क्या कहा, ये ज़रा सुनिए। मेरी मुलाकातें बड़ी मरियम नवाज से जान पहचान हुई। कई दफा उन्होंने मुझसे पूछा, भाई बताओ तो सही मेरे मुतालिक क्या कहता था वो। इमरान खान मैं पहले तो घबराती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बता रहा। अच्छा, जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं उसके मुंह से निकली होगी ना। नहीं बताओ मुझे वो क्या कहता था। इमरान खान नंबर 1 तो वो कहता था कि आपका ऊपर वाला डब्बा खाना खाली था। चलें, मरियम नवाज़ तक भी पहुंच गई सूरत हाल कि इमरान खान मरियम नवाज़ के बारे में क्या सोचता था। उज़मा कारदार जो इन दिनों मुस्लिम लीग नून के टिकट पे MP हैं मखसूस नशिस्तों में पंजाब असम्बली में, और मरियम नवाज़ के साथ अब उनका उठना बैठना भी है। अब मरियम नवाज़ के बारे में इमरान खान क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, उज़मा कारदार की मुंह से इस कौम ने एक बार फिर सुन लिया। यकीनन मरियम नवाज़ भी सर पकड़ के बैठी होंगी कि ये बुशरा तस्कीन वाला पंगा हमने क्यों लिया। शहबाज शरीफ परेशान होंगे कि बुशरा तस्कीन क्यों सामने लाई गई, और पिंडी वालों को तो वैसे ही इस वक्त परेशानी लाहक हो चुकी होगी कि पूरी कौम बुशरा तस्कीन के पीछे पड़ गई है और बुशरा तस्कीन को चंद घंटों के अंदर अंदर एक्सपोज करके रख दिया है, और अब उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट पे तमाम अकाउंट डिलीट करके वहाँ से भागना पड़ा है, क्योंकि जो कुछ बुशरा तस्कीन इससे पहले करती रही हैं और जितनी वो करीब रही हैं परवेज़ रशीद के। परवेज़ रशीद आपको याद होगा जब पाकिस्तान से जलावतन हुए थे तो एक बहुत लंबे अरसे तक वो लंदन में रहे। लंदन में रहते हुए उन्होंने इसी तरह के गुल खिलाए और बाद अज़ां उनके गुल कुछ तो सोशल मीडिया पे भी आए, जिन वीडियोज़ के हवाले से उनकी शर्मनाक हरकतें सामने आईं कि वो वीडियो कॉल्स पे ख़वातीन से बात करते हुए अपने अज़ारबंद सीधे कर रहे हैं। बल्कि बात ये सिर्फ अज़ारबंद सीधा करने की नहीं, इससे आगे की है, जो मेरी अखलाकियात, मेरे इस प्रोग्राम की अखलाकी हदूद उसकी इजाज़त नहीं देती कि परवेज़ रशीद की वो वीडियो दिखाई जाए या उस पर मज़ीद बात की जाए। परवेज़ रशीद भी सर पकड़ के बैठे होंगे, मरियम नवाज़ भी, शहबाज शरीफ भी, और इस मैंडेट चोर हुकूमत के करता धरता भी कि आखिर ये बुशरा तस्कीन वाला मामला हमने छेड़ा ही क्यों। मोस्ट वेलकम, ये पिच है इमरान खान की। इस पे अगर आप इमरान खान के साथ लड़ना चाहते हैं, और शायद इस वक्त चूंकि आपने हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं, इमरान खान के पास बाकी महाजों पे लड़ने के लिए शायद अब वक्त नहीं, कुछ अरसे बाद शायद वो भी तैयारी कर बैठेंगे। अब अगर ये वक्त था तो वो इस साइबर वार का, सोशल मीडियाई वार का था। आपने ही ये मैदान चुना, अब घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। कोशिश करें बुशरा तस्कीन जैसी कोई और भी आपके पास अहम शख्सियत या असासा मौजूद है उसे भी सामने ला कर रखें। अगर बुशरा तस्कीन के साथ जो कुछ हो गई है उसके बाद भी अगर कोई बंदा ये किरदार अदा करने के लिए तैयार है तो वो भी सामने आ जाए। शोहरत मिलेगी उसे, लेकिन चंद घंटों की। चंद घंटों के बाद उसका क्या होगा, वही जो इससे पहले इमरान खान के खिलाफ किताब लिखने वाली हाजरा का हुआ कि आज लोग जानते भी नहीं कि वो हाजरा है कहाँ, किधर गई। उसको शोहरत मिली थी सिर्फ 10, 12, 20 घंटे। बुशरा तस्कीन को 20 से 30 घंटे शोहरत मिलेगी। अगले 30 घंटे के बाद बुशरा तस्कीन कहीं नहीं होगी, बल्कि अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने मुलाजमों से मुंह छुपाती फिरेगी। नाजरीन, मेरा इरादा तो था कि पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं उसमें तवाज़न, एक तकाबली जायजा लेने का, PTI का और इस मैंडेट चोर हुकूमत का, लेकिन ये व्लॉग इतना लंबा हो गया कि उस पर बात नहीं हो सकी। अगले व्लॉग में उस पर बात करेंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह